تھوڑا سا اس نظم کے دور کو نثر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آج کا یہ جشن حسب سابق، حسب روایت، حسب دستور سرکار شفیع الملت کی صدارت میں منعقد ہے، اور آپ کے نجف میں بھی جو خدمات ہیں طلباء کے لیے اور ہندوستانی طلباء کے لیے، پاکستانی طلباء کے لیے، وہ سب اظہر من الشمس ہیں، اور بلکہ یہ جو ہندوستان میں اسلامی دانشوری کی روایت ہے اس کا سلسلۃ الذہب یہاں موجود ہے، اور ادھر سے لے کے ادھر تک وہ پورا ہمارے سامنے روشن ترین کڑیاں موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جشن چونکہ اس وقت منعقد کیا گیا کہ جب شام کے حالات دیگرگوں ہوئے، اور وہاں ہمارا کارواں انجمن غلامان سیدہ زینب کاربین کے سلسلے میں حالات کے تحت اس طریقے سے نہیں جا سکا، ہماری نمائندگی وہاں ہوتی رہی، بی بی یہ شرف عطا کرتی رہیں، لیکن اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اب کربلا میں جشن کی شکل میں ہم لوگ یہاں پہ حاضری دیں، لیکن اس کی بڑی یادیں جناب قبلہ و کعبہ حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید عارف حسین صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ ہم سب نے حاضری دی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں، اور وہ بالکل نظم کے انداز میں نثر، یعنی بالکل مختصر کرتے ہوئے جس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ انہی کا اتنا کوئی سمیٹ ہی نہیں سکتا جتنا وہ سمیٹ لیتے ہیں، یقین جانیے۔ میں 4 مصروں سے ان کو آواز دوں گا کہ مانا کے تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، مانا کے تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، ایما کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں، ایما کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو۔ نعرہ حیدری لگائیے، نعرہ حیدری سرکار کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ کعبہ مولانا حجۃ الاسلام والمسلمین سید عارف صاحب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کطیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ صلوات۔ میں نے خطبہ نہ پڑھ کے 2 منٹ اپنا بڑھا لیا ہے۔ سب سے پہلے بھائیوں کے دیار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بحفاظت پر موقع پر آپ حضرات کو اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے حجت آخری خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع آسمان تک پہنچتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب کی اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو درخت اپنے رب کی اذن سے پھل دے گا اس کا کوئی بھی پھل خراب نہیں ہوگا۔ آپ علماء اہل سنت اور یہاں تک کہ وہابی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کلمہ طیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اور ماشاءاللہ یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے مشبہ میں وجہ شباہت بہت ضروری ہے۔ تو اب جتنا بابرکت طیب و طاہر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی سے مشابہت دی جالی طیب و طاہر درخت کی۔ تو اب جتنا بابرکت طیب و طاہر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اتنے ہی بابرکت وہ درخت بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو درخت اپنے رب کی اذن سے پھل دے گا اس کا کوئی بھی پھل خراب نہیں ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاؤں کو شجروں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی شجرہ اتنا مکمل طیب و طاہر نہیں ملے گا کہ اس کی مثال کلمہ طیبہ سے دی جا سکے۔ اس لیے کسی نبی کی بیوی گمراہ ہے، کسی نبی کا بیٹا گمراہ ہے، چلیے مان لیتے ہیں بیوی بھی راہ راست پر ہے، بیٹا بھی راہ راست پر ہے، تب بھی اس کی مثال کلمہ طیبہ سے نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی عورت درجہ عصمت تک نہیں پہنچی ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، درخت بنتا ہے چند چیزوں سے۔ درخت کے لیے جڑ ہے، درخت کے لیے شاخ ہے، درخت کے لیے ٹہنیاں ہیں، درخت کے لیے پتے ہیں۔ اور کائنات میں اگر کوئی درخت ہے تو اس درخت کو درخت اہل بیت کہتے ہیں۔ جہاں پہ جڑ ہے وہ ہے سید الانبیاء،
جہاں پر ٹہنی ہیں وہ ہے سید الاوصیاء، جہاں پر اس کی شاخ ہیں وہ ہے حسن و حسین، اور اس کی طیب و طاہر درخت کی ایک فرد کا نام ہے زینب کبریٰ۔ جب نور ولایت کا اقتران، توجہ چاہتا ہوں، جب نور ولایت کا اقتران جفت طہارت سے ہوا تو اس اقتران کے نتیجے میں جو طہارت کا موتی بھر کر سامنے آیا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اور چونکہ خزانہ قدرت میں سب سے انمول موتی تھے، جب نام رکھنے کی باری آئی تو خود اپنے پیغمبر کو بھیجا، مولا رسول اسلام آئے، اے علی تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو پیغمبر کہتے ہیں اے علی جب تم ہم پہ سبقت نہیں حاصل کر سکتے تو ہم اللہ کے اوپر کیسے سبقت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اسی اثنا میں جبریل کا نزول ہوا، جبریل نے کہا پیغمبر اس بیٹی کا نام زینب رکھ دیں۔ اور زینب کے معنی آپ جانتے ہیں باپ کی زینت، زینب کے معنی ہے باپ کی زینت، تو کائنات کی زینت ہے علی، کائنات کی زینت ہے علی، اور زینب کو اللہ تعالیٰ نے علی کی زینت بنا کر بھیجا ہے، زینب کو اللہ تعالیٰ نے علی کی زینت بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے ایک جملے پر ذرا سی بحث کرنی ہے بس، کہ چوتھے امام کا ایک جملہ کہ جملے کی ساخت ہی بتا رہی ہے کہ شہزادی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اتنے میں چوتھے امام نے روکا، یا امتی اسکتی، اے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے۔ اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے ہاں یہ وقت کے امام میں کچھ کہنا تھا، ہم کو منع کر دیا، لیکن جو بعد کا جملہ ہے وہی عنوان تقریر۔ بعد کا جملہ ہے یا امت اسکتی، اے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں الحمدللہ ماشاء اللہ آپ تو بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا یہ ممکن ہے کوئی انسان بغیر پڑھے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ جب کوئی انسان بغیر پڑھے عالم یا عالمہ نہیں ہو سکتا تو پھر امام کے اس قول کا مطلب کیا ہوا، اے پھوپھی اماں الحمدللہ آپ تو بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ اب پہلے ہم اپنی اوقات کو دیکھ لیں، وقت بہت کم ہے لہذا بہت جلدی پہلے ہم اپنی اوقات کو دیکھ لیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ قرآن نے ہماری اوقات کو بتائی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طریقے سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہم پیدا ہوئے جاہل محض، لیکن دوسری طرف قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، مخلوقات کی ہیں دو قسمیں۔ اب دوسری قسم یہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الرحمن، آگے علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے پہلے تعلیم دی پھر پیدا کیا۔ جب تعلیم ادھر سے مل چکی ہے تب جن کو تعلیم ملی وہ ان کے کتنے افراد، جن کو تعلیم ملی وہ کتنے افراد، 14 افراد۔ کیا ہم 14 کو 15 کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 14 کو 13 کر سکتے ہیں؟ جب ہم 14 کو 15 نہیں کر سکتے اور شہزادی کا شمار کیا ان 14 میں ہے؟ جب شہزادی کا شمار ان 14 میں نہیں ہے تو عام خاتون کی حیثیت سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر عام خاتون کی حیثیت سے ہوئی تب امام کا قول کہ کیا مطلب ہے، پھوپھی اماں الحمدللہ آپ تو بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہے۔ ایک صلوات محمد آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے دو طرح کی مخلوقات کو خلق کیا ہے، ایک وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ ہے جو وجود پر پیدا ہوتی ہے۔ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے ان کا کمال آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے، جو کمال پر پیدا ہوتی ہے ان کے یہاں مکمل کمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں، یہ بتائیے کیا قرآن مجید قصوں کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے نبی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ کتنے انبیاؤں کا ذکر ہے؟ 23 سے لے کر 25 کے درمیان۔ اور جناب موسیٰ
1.25 लाख में टॉप 4 पे हैं। उनसे भी अल्लाह ने कह दिया, बस 5 मिनट, उनसे भी अल्लाह ने कह दिया है मूसा कुछ पढ़ लो। देखिए माज़अल्लाह किसी नबी की तौहीन नहीं, लेकिन जो मकसद है समझाने का, क्या है मूसा कुछ पढ़ लो। और भेजा किसके पास? जनाब खिज़र के पास। और खिज़र के लिए उलमाए कराम में इख्तलाफ आया, नबी थे भी या नहीं थे। और कुरान की आयत क्या है? अल्लम ना हो आते ना हो मिन लदुन्ना इल्मा। ऐ मूसा जिसको हमने अपने पास से इल्म दिया है, यानी कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपने पास से इल्म दिया है, उनको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनकी तादाद, मैं उसको छोड़ रहा हूं, उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 14। और इस पूरे वाकये का निचोड़ कि अगर जरा सा इल्म कम हो जाए तो मूसा 3 कदम नहीं चल सके। अगर ज़ैनब का इल्म इमामत से कम हो जाए तो ज़ैनब कैसे चली? अगर ज़ैनब का इल्म इमामत से कम हो जाए तो ज़ैनब कैसे चली? वो आएगा कहां से? वो तो सिर्फ और सिर्फ 14 है। लेकिन ये अहले बैत अल्लाह के मज़हर है। अली ने इरादा किया मेरा इल्म ज़ैनब के अंदर पेवस्त हो जाए, ज़ैनब आलिमतुन गैर मुअल्लिमा बन गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।